نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے معاملات میں انتہائی زیادہ سخت گیر ہے اور آپس میں مسلمانوں کے اعتبار سے مومنوں کے اعتبار سے انتہائی زیادہ رحم دل ہے. ان میں نرمی بھی بہت زیادہ ہے. کن کے اعتبار سے؟ مومنوں کے اعتبار سے. یعنی جب معاملات مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انتہائی زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اگر معاملات کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت سخت ہوتے ہیں. عام معاملات نہیں ہیں، دینی معاملات میں. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین ایسی چیزیں ہیں جس انسان کے اندر وہ تین پائی گئیں، گویا کہ اس انسان نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو محسوس کر لیا، اپنے اندر پا لیا ہے. مطلب یہ کہ اس انسان کے اندر ایمان مضبوط ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی گئیں. کون سی؟ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے نزدیک کیا ہے؟ مقدم ہے. وہ سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. باقی چیزیں بعد میں ہیں، حتیٰ کہ اس کی اولاد، اس کے مال و دولت، اس کی اپنی جان بھی. اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث سے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنی؟ کہتے ہیں اپنے مال سے بھی، اپنے اولاد سے بھی. آپ نے پوچھا اپنی جان سے؟ کہتے نہیں. پھر آپ نے فرمایا ابھی تیرے اندر مکمل ایمان نہیں. کہتا اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اب مومن ہوا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تو ہے لیکن کامل نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. کیا میں ایک مکمل اور سچا مسلمان ہوں، سچا مومن ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول کی جیسے کوئی حکم آتا ہے میں اس کو چھوڑ کے اپنے اماموں کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف بھاگتا ہوں، تو پھر اپنے آپ کو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک بڑا موحد ہوں اور مومن بھی ہوں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، تو گویا یہ مومن نہیں. آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ اس کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر ہو. اتنی کسی اور سے محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان سے بھی نہیں کرتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو اپنی جان بھی اس میں قربان کر دیتا ہے. نمبر 2 کہ وہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو مقصد کیا؟ اللہ راضی ہو. ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، وہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے اس کے نزدیک. نمبر 2 جب لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کے ملتا ہے، اور ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اپنی محبت کرتا ہے لوگوں سے. کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ ہے دوسری چیز. نمبر 3 کہ وہ انسان کفر میں دوبارہ جانے سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے کہ کوئی انسان آگ میں جانے سے ڈرتا ہے. کوئی انسان آگ میں جانا پسند کرے گا؟ دیکھتے ہی آگ، شعلے جل رہے ہیں، کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. اسی طرح ہی انسان کے نزدیک کفر جو ہے، کفر اتنا برا ہونا چاہیے
اور وہ کفر میں جانے سے اتنا زیادہ ڈرتا ہو جتنا آگ میں جانے سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ جس انسان کے اندر تین چیزیں پائی گئیں، گویا کہ اس انسان کے اندر ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے مقدم ہو، باقی سب چیزیں حتیٰ کہ اس کی جان، اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، ہر چیز، رشتہ دار جو بھی وہ اس کے بعد ہے، جس سے بھی محبت کرے، جس سے بھی محبت کرے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کفر سے اس طرح بچے جیسے انسان آگ میں جانے سے بچتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا میرے اندر ہیں، میرے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرے تعلقات، میرا جو ہے کن لوگوں کے ساتھ میری مجلس ہے، کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس کے پاس بھی جائیں، جس کی بھی ملاقات کے لیے جائیں، مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو، اس کو کوئی خیر خواہی کی بات کہیں، اس کو کوئی اچھی نصیحت کریں، تاکہ آپ کو اس سفر میں جانے کا ثواب بھی ملے۔ جیسا کہ میں نے ایک پچھلے درس میں یہ حدیث بیان کی تھی، ایک بھائی جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی ملاقات کے لیے ایک دور کا سفر کر کے جا رہا ہے، راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے فلاں بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے سے سوال کرتا ہے کیا اس تیرے بھائی نے تیرے اوپر کوئی احسان تو نہیں کیا جس کی بنا پہ تو اس کے احسان کے شکرانے کے طور پر جا رہا ہے؟ کہتا نہیں، اس نے میرے اوپر کسی طرح کا کوئی احسان نہیں کیا، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے، آگے سے انسانی صورت میں تھا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، کس لیے؟ تیرا اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ایک نہیں کئی ایک احادیث ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ایسے انسان ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، حالانکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر سورج بالکل سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، اتنی تپش ہوگی، ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گناہوں کے مطابق، زمین جو ہے وہ جل رہی ہوگی، لیکن اس وقت بھی 7 ایسے خوش قسمت ہیں، 7 لوگ ہی 7 طرح کے لوگ خوش قسمت ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے سے محبت کرتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جنس کا ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، اس کا تعلق کیا ہے ملاقات کا، یا اس کے پاس جانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، ہر ایک انسان محتاج ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنی ملاقاتوں کا جو سبب ہونا چاہیے وہ کون سا ہو؟ اللہ کی رضا ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کسی مجلس میں جانا، کسی کی ملاقات کرنا، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بھائی کو کچھ نصیحت کر دوں گا، اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کو نماز کی تلقین کروں گا، اگر اس کے اندر کچھ بدعات خرافات ہیں تو اس کی اصلاح کروں گا، اگر وہ شرک کے اندر دنسا ہوا ہے تو اس کو سمجھاؤں گا، توحید کی طرف لے کے آؤں گا۔ یہ ہماری اگر خواہش ہوگی، یقیناً ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے کہ جن کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا،
آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں ہو. یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں، مومن کہا ہے کہ جب تک تم مومن نہیں ہوگے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے. مسلمان ہونا جنت کے لیے کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا ضروری ہے. ایمان والے جنت میں جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں کہ سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، صرف جنت میں مومن جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم مومن نہیں ہوگے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے. اور آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے تمہارا جو پیار محبت سے نہیں رہو گے، اس وقت تک تم مومن بھی نہیں ہو سکتے. آگے آپ نے خود ہی بتا دیا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. خود ہی سوالیہ انداز سے پوچھا کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتلا دوں جس کو تم اپنا لو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہو گے. صحابہ تو اس جستجو میں تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ بتلائے. آپ نے فرمایا کیا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو. لیکن افسوس آج ہم سلام سے کتنا دور ہو گئے ہیں. گھر میں باپ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا السلام علیکم. کیوں؟ ہماری وہ تربیت ہی نہیں، ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی، ہمیں کسی نے بتلایا ہی نہیں ہے. بڑی بڑی ڈگری ہیں ہمارے پاس، دنیا کے بڑے سلیقے ہیں ہمارے پاس، نہیں ہے تو اسلام کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کریں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے آپ اپنے بزنس کی باتیں کریں گے، لیکن نہیں کہیں گے تو سلام نہیں کہیں گے. میرے بھائی اللہ کے رسول نے ایک نسخہ بتلایا کہ سلام کو عام کرو، فائدہ کیا ہوگا، آپس میں محبت کرو گے، پیار تمہارا بڑھ جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہو گے. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جب انسان کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ ایک علیحدہ مفہوم ہے، مختصر یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب انسان یہ کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکات کہتے ہیں تو اللہ کی برکتیں ہوں. کتنی جامع دعا ہے، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کیا ہو، تمہارے اوپر نازل ہو. جس گھر میں بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، ماں بہن آ رہی ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، وہ جو بھی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. بار بار ان کے یہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تو پھر اس گھر میں بے برکتی کیسی آئے گی؟ جس گھر میں ہر وقت آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے اس گھر میں بے برکتی کیسے آئے گی؟ اس گھر میں فقر و فاقہ کیسے آئے گا؟ اس گھر میں پریشانی، جنات، جادو کا اثر کیسے ہوگا؟ کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبت میں، تنگی میں، ایک دوسرے سے ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوئی ہوئی ہیں. بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، اتنے ایک دوسرے سے دور ہو چکے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیم کو چھوڑ دیا. جب ہم السلام علیکم کہیں گے، اس کو عام کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، ہمارے آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں پیار محبت بڑھ جائے گا. صحابہ کرام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ جیسے ادھر سے کوئی گیا اس دوار سے، ادھر سے آیا کیا ہے السلام علیکم، حتیٰ کہ درمیان میں ایک ستون آ گیا، دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، درمیان میں ایک ستون آ گیا تو آگے سے نکل کے کیا کہتے السلام علیکم. بازار میں جاتے ہیں، حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے، السلام علیکم السلام علیکم، یا پھر یہ کہ اللہ کا اذکار کرتے، یعنی ذی الحجہ کے ایام میں نکلتے، خود تسبیحات پڑھتے، اس طرح کا ذکر کرتے.
تاکہ لوگ جو وہ سنتے اور سن کے اس پر عمل کریں، لوگ غفلت میں نہ رہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں، آگے سے ہمارے اندر کیا ہے کہ ایک شرم آتی ہے، اور میرے بھائی دینی معاملات میں شرم آتی ہے۔ باپ کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، اس وقت کوئی شرم نہیں آتی؟ السلام علیکم کہنے سے شرم آتی ہے؟ کتنی افسوس والی بات ہے۔ ایک جو اللہ نے ہمارے لیے دعا مقرر کی ہے کہ اس دعا کو عام کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی برستی رہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کیا؟ تنگ دستی میں، پریشانی میں، فقر و فاقہ میں۔ جادو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، جنات ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں۔ ان کو ہم کیسے بھگائیں گے؟ ان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر اوپر سے اور جہالت، ہم وہ اسلامی تعلیم کو چھوڑ کے پھر اسی طرح کے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اسی طرح کے نسخے، اسی طرح کے وہی جنات کا طریقہ کا گھروں کے اندر چلتا رہتا ہے، جبکہ اس کو کیسے ختم کرنا تھا؟ قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، گھر کے اندر نمازوں اور نوافل پڑھنے سے۔ ہم اس کی طرف جا نہیں رہے اور دوسرے طریقے ہم نے تلاش کر لیے۔ میرے بھائی سمجھیے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دنیا کمانا صرف مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت پہلے ہے، بعد میں دنیا ہے۔ ہم اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کا جو حق ہے، ہم اس حق کو بھلا چکے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انصار کے بارے میں فرمایا، لا یحبہم الا مومن۔ انصار صحابہ جو نا، انصاری صحابہ مدینہ کے رہنے والے تھے، آپ نے فرمایا انصار سے صرف اور صرف مومن ہی محبت کرے گا۔ لا یحبہم الا مومن، انصار سے اگر کوئی محبت کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ مومن۔ اور آگے فرمایا ولا یبغضہم الا منافق، انصار سے صرف اور صرف وہی بغض اور عداوت کرے گا جس کے اندر کیا ہے؟ منافقت بھری ہوئی ہے، نفاق ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، انصار صحابہ کے بارے میں، کہ جن کے اندر کیا ہے؟ بغض ہے، عداوت ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ انصار صحابہ سے کیا کرے گا؟ منافقت کرے گا، بغض کرے گا۔ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ قدورت بھری ہوئی ہے، اور وہ کون ہوگا؟ منافق۔ آگے فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جس نے انصار صحابہ سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جس نے ان صحابہ سے بغض کیا، عداوت کی، اللہ اس سے کیا کرے گا؟ ناراض ہوگا، اللہ بھی اس سے ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے صحابہ، اپنے اسلاف کو دیکھیے، صرف صالحین کو دیکھیے، ان کے طرز زندگی کیا تھا، وہ کیسے تھے۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق میں گیا، وہاں دمشق کی جامع مسجد میں جب میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، اس کے جو دانت ہیں وہ چمک رہے ہیں، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس کے دانت چمک رہے ہیں، دانتوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، نمایاں ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، لوگ اس کے پاس کیا ہے؟ بیٹھے ہیں، اور آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی آپس میں سوال کر رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی بیچ لوگوں کے بیٹھا ہے۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے، جب آپس میں سوال کرتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کیا کرتے؟ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپس میں کسی معاملے کو نہیں سلجھا سکتے تو کیا کرتے؟ پھر اس معاملے کو اس نوجوان کی طرف اس کی نسبت کرتے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھتے اور اس کا حل تلاش کرتے، اور جو وہ نوجوان اپنی رائے دے دیتا اس کے مطابق سارے لوگ کیا کرتے؟ عمل کرتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ نوجوان کون ہے کہ جس کے جمع لوگ ہیں، بہت بھیڑ ہے، رش جمع ہے، کون ہے یہ نوجوان؟ مجھے بتلایا گیا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے یہ۔ کہتے ہیں کہ یہ معاذ بن جبل ہے۔ خیر، کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو میں نے فجر سے پہلے تہجد کے وقت کیا کیا؟
کہ میری خواہش تھی کہ میں اس سے جا کے ملاقات کروں گا. تو میں نے تہجد کے وقت ہی مسجد میں چلا گیا. جیسے ہی مسجد میں گیا، حالانکہ میں بہت جلدی گیا، لیکن جیسے مسجد میں گیا تو وہ نوجوان مسجد میں موجود ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز. خیر میں نے بھی جو پڑھنا تھا پڑھا اور انتظار میں بیٹھا رہا کہ اس سے ملاقات کروں گا. جب اس نوجوان نے جتنی بھی نماز اس نے پڑھنی تھی نماز پڑھی، سلام پھیرا، میں اس کے سامنے سے آ کے اس کو سلام بولا اور اس کو کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں. 3 بار آگے سے وہ نوجوان جو معاذ بن جبل جو ہیں وہ آگے سے کہتے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، 3 مرتبہ سوال کیا، کہتے ہاں اللہ کی رضا کی خاطر. اور آگے قسم اٹھا کے کہتے اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کی خاطر کیا کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. آگے سے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ پھر اگر تو واقعی اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جس انسان نے کسی اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی محبت اس انسان پر واجب ہو جاتی ہے. اور جس انسان نے اپنے بھائی سے ملاقات کی، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا، اس سے مجلس کی، کس لیے؟ اللہ کی خاطر، اللہ اس سے بھی محبت کرے گا. اور جس انسان نے آپس میں اپنا مال کو خرچ کیا، لوگوں کو مال دیا، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی اس کے اوپر بھی محبت کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. میرے بھائی ہمیں بھی وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، جن سے ہمیں وہ اعمال کرے کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم سے محبت کرنے لگ جائے. اللہ اپنے دشمن سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کا قریب ہے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ کی محبت ان سے کیا ہو؟ حاصل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی، جو ہم سے غلطیاں ہوگی اپنی رحمت سے